اچھا بھائی، حمل کی وجہ سے روزہ چھوڑا تو کیا فدیہ واجب ہوگا؟ میں پریگننٹ ہوں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے روزہ چھوڑنے کا کہا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ایک روزے کے بدلے 2000 روپے فدیہ دینا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس بارے میں تفصیلی بتا دیں۔ دیکھیں، ایک ڈاکٹر سے مشورہ نہ لیں، 2-3 ڈاکٹروں سے پوچھیں۔ رمضان کا روزہ جو ہے یہ اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ جسے ذرا ذرا سی باتوں پہ چھوڑ دیا جائے، یہ اسلام کا رکن ہے۔ آج دودھ پلانے والی خواتین، پریگننٹ خواتین ذرا ذرا سی باتوں پہ روزہ چھوڑ دیتی ہیں، تو لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک دو تین ڈاکٹروں سے مشورہ لیں اور ڈاکٹر کو کہیں کہ بھائی کیا واقعی کوئی نقصان، غالب گمان ہو کہ اس میں نقصان کا خطرہ ہے، صرف وہم ہونا کافی نہیں ہے، غالب گمان ہو تو پھر روزہ چھوڑیں۔ ویسے اصولی طور پر پریگننسی میں روزہ چھوڑنے سے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ پریگننسی میں تو ویسے ہی خواتین سے کھایا ہی نہیں جاتا جو ابتدائی دنوں کی پریگننسی ہوتی ہے۔ ہاں، متلی آ رہی ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں تک ہماری تحقیق ہے تو پریگننسی میں نہ کھانے سے بچے کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی روزہ رکھنے سے، اور ماں کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ افطار کے بعد سے لے کے صبح صادق تک بہت ٹائم ہے کھانے پینے کا۔ بہرحال 2-3 ڈاکٹروں سے مشورہ لے لیا جائے، وہ سارے اگر کہتے ہیں کہ واقعی صرف وہم نہیں ہے، غالب گمان ہے کہ نقصان ہوگا بچے کو یا ماں کو، تو پھر روزہ چھوڑ دیں۔ اور اگر روزہ چھوڑ دیا اس تفصیل کے بعد تو پھر قضا رکھنی ہے بعد میں، جب صحت ہو جائے تو پھر بعد میں قضا رکھیں۔ فدیہ روزے کا وہ دے گا جو قیامت تک نا امید ہو جائے کہ میری اب صحت ہو ہی نہیں سکتی، روزہ رکھنے کی امیدیں ہی ختم ہو گئی ہیں، تو اس پر پھر فدیہ واجب ہے۔ اچھا بھائی، جمعۃ الوداع کی حیثیت اور فضیلت رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا کیسا ہے؟ جمعۃ الوداع کی کیا فضیلت ہے؟ ارمان یوپی۔ جمعۃ الوداع کی کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی اسپیشل، باقی یہ کہ اس کو جمعۃ الوداع کہنا کیسا ہے، تو کہہ سکتے ہیں، وداع کا مطلب الوداع کہتے ہیں نا، الوداعی تقریب ہے، جا رہا ہے بھائی، تو کہہ سکتے ہیں کہ آخری جمعہ رمضان کا جا رہا ہے، تو کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے، کسی کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، بس ایسی چیز نہ کہیں جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو، تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی الفاظوں کے بکھیڑوں میں یعنی اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے۔ تو جمعۃ الوداع کو جمعۃ الوداع کہہ سکتے ہیں بھائی، آخری جمعہ رمضان کا، لیکن اس کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے احادیث میں۔ کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کی شریعت میں کیا فضیلت ہے نیز؟ کیا چاند رات میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں؟ اسامہ صاحب کراچی سے، اس پر میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وائرل بھی ہوا ہے میرا، کہ لیلۃ الجائزہ سے متعلق کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں فضائل میں ضعیف حدیثیں چلتی ہیں، تو اس میں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ فضائل کی بات نہیں ہے، تو ایک مسئلہ ثابت کر رہے ہیں نا آپ کہ اس رات کی عبادت، اس کو عبادت والی رات قرار دینا، تو یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے، تو فقہی مسائل کے لیے تو صحیح اور مستند احادیث کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، دونوں طرف علماء ہیں، میں ایک اس پہ تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ سن لیں۔ اختلافی مسائل میں کسی ایک جانب بھی شدت کی اجازت نہیں ہوتی، اگر کوئی عبادت کرتا ہے دوسرے علماء کی رائے پر عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، لیکن ہماری رائے میں یہ ہے کہ اس کی فضیلت نہیں ہے، اور اس پہ تفصیلی کلپ میں باقی دلائل دیکھ لیں۔